السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بیٹا ہم کورس الحمدللہ فرسٹ ٹرم کا ہمارا آپ کو پتہ ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ہم بیٹا اس کی ریویژن اب کر رہے ہیں، تو ہم نے اپنی ریویژن جو ہے وہ آپ لوگوں نے اب کرنی ہے۔ تو فرسٹ 2 چیپٹرز عقیدہ آخرت جو ہے وہ ہمارا چیپٹر اس کی ریویژن ہو گئی ہے اور استقامت کی بھی ہو گئی ہے۔ اب بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ہم چیپٹر اس کی ریویژن جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے بیٹا حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بہت جلیل القدر پیغمبر تھے اور ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں اللہ کے آخری رسول، یعنی کہ بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء بھیجے ان کی ہدایت کے لیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی طرف اللہ کے آخری رسول تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام مریم تھا، ٹھیک ہے، آپ نے یاد رکھنی بیٹے، ہم سے کیوں اس میں چیزیں آتی ہیں۔ ان کی والدہ کا نام حضرت مریم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے معجزانہ طور پر ہوئی تھی۔ ان کی والدہ بنی اسرائیل کی نسل میں سے تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف ہی رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ان کی بغیر باپ کے پیدائش پر بنی اسرائیل نے ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر بدسلنی کا الزام لگایا، تو انہوں نے ماں کی گود میں ہی ایسی عمر سے کلام کیا کہ جس عمر میں بچے کلام کرنے کے قابل نہیں ہوتے، اور اپنی ماں کی پاک دامنی کو ثابت کر دیا۔ تو بیٹا ان کے والد جو ہے وہ نہیں تھے، اور اللہ کے حکم سے بیٹا اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے وہ جس چیز کا بھی ارادہ کرتی ہے، آپ کو پتہ ہے بیٹا صرف اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے، اپنے ارادے سے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں معجزانہ طور پر لائے۔ ان کے والد نہیں تھے، لیکن اللہ کے حکم سے آپ جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ لیکن آپ کی پیدائش پر جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں انہوں نے حضرت مریم پر بدچلنی کا الزام لگایا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹی سی عمر میں، یعنی کہ چھوٹی سی عمر میں، آپ کو پتہ ہے بیٹا بچے جو ہے وہ تقریباً کب 6 7 8 ماہ 5 سال بعد صرف تھوڑا بہت بولنا شروع کرتے ہیں، صرف کوئی بات یعنی کہ وہ سٹارٹ کرتے ہیں بولنا۔ تو اس سے بھی چھوٹی عمر میں، یعنی کہ 1 2 ماہ کا بچہ یا کچھ چھوٹی سی بالکل کچھ دنوں کا بچہ جب وہ انہیں لے کے آئیں تو ان کی گود میں وہ چھوٹا سا بچہ جو تھا، انہوں نے کلام کیا، لوگوں سے بات کی اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ زبان دی، انہیں بولنے کی جو ہے بولنے پر اختیار دیا، تو اس عمر میں کلام کیا، اس عمر میں لوگوں سے بات کی کہ جس عمر میں لوگ جو ہے وہ عام طور پر بات نہیں کرتے، بچے جو ہے وہ اس عمر میں بات نہیں کرتے، اور انہوں نے اس طرح اپنی ماں کی، اپنی والدہ کی پاک دامنی کو ثابت کر دیا۔ تو ان کے بیٹا کچھ معجزات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہے، مختلف انبیاء تھے، مختلف انبیاء کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے بارے میں پتہ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عصا دیا تھا، اور اس کے علاوہ ید بیضا دیا تھا۔ مختلف قسم کے مختلف انبیاء کے پاس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کچھ معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، تو ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قریباً 30 سال کی عمر میں نبی کی حیثیت سے دعوت و تبلیغ کا فرض جو ہے وہ ادا کرنا شروع کیا۔ یہود کو بے روح مذہبیت کی بجائے، یعنی کہ وہ ایسے مذہب کو پوجتے تھے جن کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا، وہ کس طرح جو ہے وہ کو پتہ ہے بنی اسرائیل بتوں کو پوجتے تھے، بچڑا بنا کے اس کی جو ہے انہوں نے پوجا شروع کر دی، مختلف قسم کے ایسے ہی وہ چیزیں کہ جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بیٹا یہ بے جان پتھروں کی پوجا کرنا، ان چیزوں کی عبادت کرنا، جو چیز بیٹا خود اپنے لیے کوئی نفع یا نقصان کا جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے، وہ کسی اور انسان کو کیسے فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نے یہود کو یہ بے روح جو مذہبیت ہے، جس کی کوئی پہچان ہی نہیں، جس کا کچھ پتہ ہی نہیں، اس مذہبیت کے علاوہ اس کی بجائے اللہ کی محبت، انسانی ہمدردی، حاجت مندوں کی امداد اور توحید و اخلاص کی تلقین انہیں کی۔ لیکن یہود نے کیا کیا کہ ان کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے ان کی مخالفت شروع کر دی،
یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف جب بلایا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کی طرف، توحید کی جب ان کو دعوت دی تو انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، جیسا کہ ہر نبی کے دور میں ہوتا آیا ہے۔ انہوں نے ان کی اس دعوت کو قبول کرنے کی بجائے کیا کیا کہ ان کی مخالفت شروع کر دی۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے، اور اس زمانے میں طب یونانی جو تھی وہ اپنے عروج پر تھی، یعنی کہ یونانی طب کہتے ہیں کہ یونان میں جو دوائی ادویات یا وہاں کا جو علاج معالجہ تھا وہ اس وقت بہت عروج پر تھا۔ لوگ بہت دور دور سے یونان میں جو ہے وہ علاج کروانے کی غرض سے آیا کرتے تھے۔ جن بیماریوں کو ماہر یونانی طبیب بھی لا علاج قرار دے چکے تھے، حضرت عیسیٰ اللہ کا نام سے انہیں ٹھیک کر دیتے۔ ان کے طب یونانی اس وقت عروج پر تھی، یعنی کہ وہاں پر بہت سی بیماریوں کا بہت اچھے سے علاج ہوتا تھا، لیکن کچھ ایسی بیماریاں تھیں جن پر جو ماہر طبیب تھے، ماہر ڈاکٹر تھے یونان کے، وہ بھی جس علاج کو جو ہے وہ لا علاج قرار جو ہے وہ دے دیتے۔ وہ کہتے کہ اس مرض کا کوئی علاج نہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے نام پر ٹھیک کر دیتے، جیسے کہ پیدائشی نابینا جو ہے وہ دیکھنے لگتے، ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آنکھیں مل جاتی۔ بیٹا ان چیزوں کا، یہ جو کچھ ایسے امراض ہیں جن کا آج تک بھی اس دنیا میں جو ہے وہ کچھ علاج ہے ہی نہیں، ابھی تک علاج دریافت ہی نہیں ہوا، لیکن یہ معجزہ تھا کہ اس زمانے میں آج سے 1400 سال پہلے حضرت عیسیٰ جو تھے وہ یہ بیماریاں اللہ کے حکم سے ٹھیک کرتے تھے کہ جو پیدائشی طور پر نابینا ہو، بیٹا آپ کو پتہ ہے اس کا علاج نہیں ابھی تک ہوتا، ابھی تک اس دنیا میں اس کا کوئی علاج جو ہے وہ دریافت نہیں ہو چکا۔ اور کوڑ جو ہوتا ہے، کوڑ ایک ایسا مرض ہوتا ہے جس کے ذریعے جسم پر، پورے جسم پر جو ہے وہ یا تو داغ بن جاتے ہیں، جس کو ہم عام زبان میں پھول بہری بھی کہتے ہیں، مختلف قسم کے وائٹ اور بلیک جو ہے وہ داغ بن جاتے ہیں جسم پر، یا کوڑ بہت بڑے بڑے آبلے پڑ جاتے ہیں جسم پر، اس مرض کو جو ہے وہ کوڑ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی علاج جو ہے وہ آج کے وقت میں ابھی تک دریافت اس کا نہیں ہوا، جس کو پھول بہری ہے اس کا جو ایک بار جہاں یہ بن جائے یہ بڑھتا رہتا ہے، لیکن بہت مشکل سے اللہ کے حکم سے اگر کوئی ٹھیک ہو جائے علاج سے تو ٹھیک ہے، لیکن دوائیوں کو اگر دیکھا جائے میڈیکلی جو ہے اس کا ابھی تک کوئی علاج جو ہے وہ دریافت نہیں ہوا۔ تو اس زمانے میں حضرت عیسیٰ ان بیماروں کو درست کر دیتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے، جو اس دنیا سے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، ان کو بھی کئی لوگوں کو انہوں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا۔ وہ کیا اور کرتے کہ مٹی سے پرندے بناتے، پرندے کی مورت بناتے اور اس میں اللہ کا نام لے کر پھونک مارتے تو وہ سچ مچ اڑنے لگتے ہیں۔ کہ مٹی کا اگر کوئی، بیٹا آپ نے دیکھا ہے کوئی مختلف قسم کے لوگ چیزیں بناتے ہیں، کوئی جانور بناتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں، تو کیا وہ بولنے لگتی ہیں، وہ چلنے لگتی ہیں؟ لیکن یہ معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ اللہ کے حکم سے اس چیز پر یا کوئی پرندہ بناتے تو اس پر اللہ کا حکم سے، اللہ کا نام لے کر وہ اس پر پھونک مارتے تو وہ سچ مچ پرندہ جو ہے وہ اڑنے لگتا۔ آپ کا یہ بھی معجزہ تھا کہ آپ جھیلوں اور دریاؤں کو پیدل چل کر عبور کر لیتے۔ بیٹا دیکھیں کیا کوئی پانی پر چل سکتا ہے؟ زمین پر یا پتھروں پر چلنا، یہ مختلف چیزیں ان پر انسان چل سکتا ہے، یہ جو ہے ٹھوس چیزیں، لیکن جو مادہ چیزیں ہوتی ہیں جیسے پانی ہو گیا، اس قسم کی چیزوں پر چل کے ان کو عبور کرنا یہ کسی عام انسان کے بس کی بات ہے ہی نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کا یہ بھی معجزہ تھا کہ وہ جھیلوں کو اور پانیوں پر چل کر راستہ جو ہے وہ عبور کر لیتے۔ ایک دو آدمیوں کا اگر کھانا ہوتا تو اس کے ذریعے کیا کرتے کہ 5000 آدمیوں کا پیٹ بھر دیتے، ان کے تھوڑا سا کھانا ہوتا اور اتنے زیادہ لوگوں کا پیٹ اس کے ذریعے بھر جاتا۔ غرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ بھی کرتے جاتے، وہ لوگوں کو تبلیغ کی دعوت دیتے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے جاتے، اور ساتھ میں کیا کرتے کہ بیماروں اور آسیب زدہ جو لوگ ہیں ان کو بھی ٹھیک کرتے جاتے۔ یہ ان کے بیٹا کچھ معجزات میں سے ہے۔ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دعوت و تبلیغ۔ دعوت دینا اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف بلانا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، توحید کا حکم جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک درویش مزاج، ہمدرد اور نرم دل انسان تھے۔ وہ یہود کو کمزوروں سے نفرت، تکبر، سنگ دلی اور سختی کی بجائے مذہب کی روح کو سمجھنے اور اس کے مطابق نرمی اختیار کرنے کی دعوت دیتے، لیکن یہودیوں نے کیا کیا کہ ان کی اس دعوت کو جو ہے وہ نہایت غرور اور حقارت سے رد کر دیا۔ حضرت عیسیٰ نے یروشلم کو چھوڑا، بیٹا یروشلم جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ وہاں پر رہتے تھے، تو یروشلم کو چھوڑا اور جھیل کے کنارے غریبوں، مچھیروں، دھوبیوں اور مزدوروں میں تبلیغ کا کام جو ہے وہ دین تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جاتے بیماروں اور دکھی انسانوں کی بھیڑ ان کے گرد جمع ہو جاتی. جو بیمار لوگ ہیں یا جو کہہ لیں کہ بے آسرا لوگ ہیں، وہ لوگ حضرت عیسیٰ کے گرد جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں، ان کو اپنی بیماریاں بتاتے ہیں، اپنی مشکلات بتاتے ہیں اور ان سے اپنی مشکلات کا حل جو ہے وہ پوچھتے. تو وہ ان کو جسمانی بیماریوں کو بھی ان کی وہ ٹھیک کرتے اور انہیں حقیقی دین کی دعوت بھی دیتے. اور اس طرح ان کی دعوت جو ہے وہ بڑی تیزی سے فلسطین کے علاقے میں پھیلنے لگی. لوگ بڑی تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ زندگی گزارنے لگے. حضرت عیسیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قریباً 550 سال پہلے تبلیغ کا آغاز فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قریباً 550 سال، یہ یاد رکھنی ہے آپ نے ڈیٹ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کتنی دیر پہلے انہوں نے تبلیغ کا آغاز شروع کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قریباً 550 سال پہلے انہوں نے اپنی تبلیغ کا آغاز جو ہے وہ فرمایا اور انہیں بہت تھوڑے عرصہ میں قریباً 3 سال تک جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کا موقع ملا. جی بیٹا اتنا آج جو ہے وہ آپ اتنا ہی لیسن آج ریوائز کریں گے. آج کا آپ کا لیسن اتنا ہی ہے. کل انشاءاللہ تعالی ہم اس کو جو ہے وہ نیکسٹ جو ہمارے 2 ٹاپک رہ گئے ہیں اس کو پڑھیں گے اور اس کے مشقی سوالات جو ہے وہ کریں گے. اب بیٹا ریویژن چل رہی ہے تو ریویژن میں آپ نے کوئی کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑنی. ریویژن میں ساتھ ساتھ آپ نے بہت اچھی طرح سبق یاد کرنا ہے تاکہ کچھ بھی لیسن ہمارا رہ نہ جائے، کچھ بھی ٹاپک ہمارا چھوٹ نہ جائے. اس میں سے MCQs جو بنتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں سے جو شارٹ کویسچنز بنتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے لیسن کو بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے. اور بیٹا اس کے علاوہ جس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی، جو چیز آپ دوبارہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، جس چیز کو آپ دوبارہ سمجھنا چاہ رہے ہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں، میں وہ ٹاپک آپ کو دوبارہ سمجھا دوں گی. تو آج کا آپ کا لیسن اتنا ہی ہے. کل انشاءاللہ اس چیپٹر کو کمپلیٹ کریں گے اور اس کے مشقی سوالات ساتھ میں آپ کو دوبارہ سے ریوائز کرواؤں گی. ٹھیک ہے؟ اوکے بیٹا، اللہ حافظ.